تو بلوائیوں کی ہلڑ بازی کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک 3 دن تک بغیر کفن پڑا رہا۔ 3 دن کے بعد چند جانشاروں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر میں داخل ہو کر جسم مبارک کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جنت البقیع میں لے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں قبر مبارک کھودی۔ جس وقت یہ لوگ جنت البقیع میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے پیچھے سواروں کی ایک جماعت دیکھی۔ یہ لوگ گھبرا گئے اور جنازہ چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو سواروں کے سردار نے آواز دی، کہا تم ٹھہرو، بھاگو نہیں، ہم تمہارے جانشار ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ سوار قریب آتے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اور تدفین تک وہیں موجود رہے۔ جو لوگوں نے اس وقت آپ کی تدفین کی، وہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سواروں کو کبھی مدینے میں دیکھا نہیں تھا، اور ہر سوار کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، اور واقعی وہ اللہ کی طرف سے تھے، اور فرشتے کا سردار بھی تھا کوئی، وہ کہہ رہا تھا اللہ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہم عثمان غنی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حجاج کرام کا ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے جنت البقیع حاضر ہوا۔ حجاج کرام کی اس جماعت میں ایک شخص تھا، آپ سے بغض سے رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جائیں، میں وہاں نہیں آؤں گا۔ وہ باہر رک گیا اور کہا کہ میں مزار پاک پر نہیں آؤں گا۔ حجاج کرام کو یہ قافلہ جب زیارت کے بعد اپنے وطن کی طرف واپس روانہ ہوا تو راستے میں ایک خونخوار درندے نے اسی شخص کو پکڑا۔ وہ بھاگا تو درندہ بھی اس کے پیچھے بھاگا، اور شخص کو حجاج کے سارے قافلے والوں کی نگاہ وہاں تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہی درندہ اسی کے پیچھے بھاگا، اور چند منٹوں میں درندے نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ اور قافلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان میں سے کسی کی ایک چیخ نکل گئی، ایک پکار نکل گئی، اور کہا یہ اللہ کے محبوب خلیفۃ الشام خلیفت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغض رکھنے والا، مزار پر حاضری نہ دینے والا، یہ بدترین شخص کا نتیجہ دیکھو۔ اس طرح سے حالات تھے کہ لوگ ایک دوسرے ڈرتے تھے، پھر کچھ حکم بھی نہیں تھا۔ پھر سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ جو ہوتا ہے ہونے دو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کو منظور ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ کس طرح سے تھا وہ ہم سنتے ہیں امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی،
جو سچے بابا کی سچی بیٹی اور ہم امت کی ماں کی زبانی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے فلاں صحابی کو بلاؤ. میں نے عرض کیا ابو بکر کو بلاؤ. کہا نہیں. میں نے کہا حضرت عمر کو بلاؤں. کہا نہیں. میں نے کہا حضرت عثمان کو بلاؤں. تو آپ نے کہا ہاں عثمان کو بلاؤ. امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تھوڑا سا ہٹ جانے کو کہا اور آپ پھر ایک دوسرے سرگوشی میں کچھ کہنے لگے، یعنی کچھ باتیں کرنے لگے. آپ فرماتی ہے وہ باتیں میں سن رہی تھی، تھوڑی سنائی نے لگی تھی اور سرکار کا چہرہ غمگین ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا اے عثمان، جس دن آپ کو شہید کیا جائے گا، صحابہ کرام آپ سے دریافت کریں گے، آپ سے یوں کہیں گے ہم لڑیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا جیسا حکم ہوگا ایسا میں کروں گا. آپ نے فرمایا آپ ان سے کہنا نہیں لڑو. نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میں صبر کروں گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں وہ معاہدہ اس دن کی تھی جب فتنہ خوب پھیلا اور عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ پیاس سے حالت میں، روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے ظالموں نے شہید کر دیا. پھر بھی کچھ صحابی آئے اور کہا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ، اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں قتال حلال کا، دشمنوں کا ختم کرنے کا حکم فرمائے. آپ نے کہا نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آئے. اس نے کہا اے عثمان غنی، خلیفہ ہمیں حکم فرمائے. آپ نے فرمایا نہیں، اور زور دے کر کہا خدا کی قسم ایسا نہ کرنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر بھی آئے. کہا حکم دے، معاشرہ سرپسندوں نے کر رکھا ہے دشمنوں نے، تو میں تلوار لے کر اٹھوں. آپ نے کہا نہیں. آپ نے ان سے اشارے میں کہا میرے نزدیک تم سب سے ساری دنیا سے جو عزیز ہے، انہوں نے کہا ہے ہاتھ تلوار سے روک لینا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا وہ مجھے باغیوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے میری بات سن کے کہا نہیں. یعنی جانشاروں نے، مولا کائنات بھی آئے. مولا کائنات نے تو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے دروازے پر چوکیدار بنا دیا تھا. آپ نے پھر ایک روایت میں ہے آپ نے پھر انہیں منع کر دیا. ایک میں ہے کہ صرف کھڑے رہے، اب باغیاں بہت آئے، جنگ ہوئی اور آپ
طرف چلے آئے۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی کہا، آپ نے فرمایا نہیں، میں جنگ نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کیا، کب تک آپ ہمارے 1000 خادم کھانا کھلائیں گے؟ پہلی دعوت بیل اور مچھلی کی ہوگی۔ جنتی کے کھانے میں خواہش کی تکمیل ہوگی اور تکمیل کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ایک دسترخوان پر سونے کے 70,000 پیالے ہوں گے۔ ڈکار اور پسینہ کیوں آئے گا؟ پینے کی لذتوں کی تفصیل کیا ہے؟ چشم تصنیف، شراب کی چھاگل، حسن میں اضافہ، برتن کے اندر کی چیز باہر نظر آئے گی، جام کی چھینا ضبطی ہوگی، یعنی جام پینے کے لیے ایک دوسرے کھینچیں گے، پکڑیں گے، چپا چپی ہوگی، جیسے